فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نجم ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہونے لگے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ تو تمہارا دوست بھٹکا اور نہ ہی وہ بہکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس کے تحت نہیں بولتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، تعلیم دی ہے اسے زبردست قوت والے نے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمیں سے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جاتا تھا۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آپ انسان نہیں تھے، نہ اپنی طرف سے آپ کوئی بات کہہ سکتے تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر مانا جائے جیسا کہ وہ تھے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عام وہ جو گفتگو کرتے تھے وہ ایک انتہائی سمجھدار انسان کی گفتگو ہوتی تھی، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ انہیں کریکٹ کرنا چاہتا تھا تو کریکٹ کر دیتا تھا، لیکن آپ گفتگو اپنے مائنڈ سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے فرماتے تھے۔ جیسے ہم میں سے ہر شخص ایک آدمی جو ذرا سینسیبل آدمی نہیں ہے وہ الٹی باتیں زیادہ کرے گا، سیدھی باتیں کو ایک آدھ کرے گا۔ یوں یوں وہ سینسیبل آدمی جو ہے وہ آتے چلے جائیں گے ہمارے سامنے تو ان کی اکثر باتیں سینسیبل ہوں گی۔ تو سب سے جو سینسیبل لوگوں میں سے سب سے زیادہ سینسیبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہی یوں سمجھے کہ 99.9% ٹائمز ہی ٹاک سینس، اللہ تعالیٰ ہی کی بات کہتے تھے، لیکن کہتے اپنی طرف سے تھے، لیکن جہاں کہیں کوئی اضافہ کرنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کر دیتا تھا۔ لیکن یہ قرآن جو وہ پیش کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، علمہ شدید القویٰ، اسے تعلیم دی زبردست قوت والے نے، مراد جبرائیل، ذو مرۃ، جو بڑا صاحب حکمت ہے، فاستویٰ، پھر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا، فکانا قاب قوسین، یہاں تک کہ ہو گیا 2 کمانوں کے برابر فاصلہ، او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ فاوحیٰ الی عبدہ، پھر اس نے وحی پہنچائی اللہ کے بندے کو، ما اوحیٰ، جو بھی اس نے پہنچائی، ما کذب الفؤاد ما رأیٰ، پیغمبر نے جو دیکھا ان کے دل نے اس کو ریفیوٹ نہیں کیا، اس کی نفی نہیں کی۔ ہوتا نا کہ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں دل نہیں میرا مانتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا نہیں کہا کہ میرا دل نہیں مانتا، آپ کے دل نے بھی تسلیم کیا کہ یس جو میں دیکھ رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، کہ کیا تم جھگڑتے ہو اس چیز پر جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ایک اور موقع پر بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے قریب، عندہا جنت الماویٰ، اس کے پاس جنت الماویٰ ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ، جب وہ بیری کا درخت سدرہ کو ڈھانپے ہوئے تھا جو بھی ڈھانپے ہوئے تھا، ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ چندھیائی نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ حد سے بڑی، وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور یقیناً انہوں نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، بھلا دیکھا تم نے کہ لات اور عزا و منات الثالثۃ الأخریٰ، اور تیسری ایک اور دیوی منات، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، وہی بات جو پچھلی صورت میں بھی آئی، کیا تاڑے پتر اور اودیاں تیاں، تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، واہ 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 واہ، یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے۔ إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا، یہ نرے نام ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں، انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں پیروی کر رہے یہ لوگ مگر ایک گمان کی، وما تحوی الانفس، اور خواہشات نفس کی، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنّا، کیا انسان کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ تمنا کرے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، حالانکہ
اللہ ہی مالک ہے آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں پر، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کہ نہیں کام آ سکتی جن کی شفاعت ذرا بھی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اس کے بعد کہ اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت کی، اور جس کے لیے چاہیے ہو اور وہ اس پر راضی بھی ہو، اس کو پسند بھی کرے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے مؤنث نام رکھ دیتے ہیں. وما لهم به من علم، حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان کام نہیں دے سکتا حق کی جگہ ذرا بھی. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تو اے نبی منہ پھیر لے اس شخص سے جو منہ موڑتا ہے ہدایت سے. عن ذکرنا، ہماری نصیحت سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ صرف دنیاوی زندگی کا طالب ہے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کی انتہا ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تیرے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ خوب جانتا ہے اسے بھی جو سیدھے راستے پر ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور ان لوگوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ، وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی تمام باتوں سے. الا اللمم، سوائے لمم کے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، بخشنے والا ہے. وہو عالم بکم، اور وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اذ انشاکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے اگایا تھا. واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور جب تم ایمبریوز تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. فلا تزکوا انفسکم، بڑے حاجی نہ بنیا کرو. وہو عالم بمن اتقی، وہ خوب جانتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا، کون متقی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پر یہ رائے رکھتے ہیں کہ لمم میرے نزدیک، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، لمم جو ہے یہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کا، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا وہ زنا میں سے کچھ حصہ ضرور لے گا. دل کا زنا تمنا کرنا ہے اپوزٹ سیکس کی، اور زبان کا گناہ جو جنسی باتیں کرنا ہے ان کے ساتھ، اور کان کا زنا جو ہے وہ سننا ہے. یہ حدیث مجھے پوری طرح الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن مفہوم آپ کے سامنے رکھنا وہ یہی ہے. اس کے بعد فرمایا وہ نفس و تمنا، یہ آخر میں کہا نفس جو ہے تمنا کرتا ہے کہ انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ کسی عورت کو اس کی کانٹیکٹ میں آتی ہے، اس میں دلچسپی لیتا ہے، پھر اس میں ذرا جنسی باتیں کرتا ہے، سنتا ہے، اور پھر نفس جو ہے وہ اس کے اندر ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ سیکس کر لوں، اور پھر اس کے بعد یا وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے خواہش کو، اور یا پھر اس کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے. تو یہ اگر عملی جامہ پہنا لے گا پھر تو واقعی وہ پکا زانی ہو گیا. لیکن شارٹ آف دیٹ، یہ چونکہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا. اور اس میں حاجی بننا کہ کوئی شخص کلیم کرے کہ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چیز کیا ہے؟ یہ ایک بناوٹ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اگر ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنے حاجی، ہم کتنے پاک باز ہیں. یہی بات کہی گئی ہے ولا تزکوا انفسکم، اس کا میں نے ترجمہ کیا کہ بڑے حاجی نہ بنیا کرو. عالم بمن اتقی، کوئی شخص کتنا متقی ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. افرأیت الذی تولی، اب آپ نوٹ کیجئے گا ایک اور پہلو سے کہ اب یہ جو انداز ہے آپ کو جو اس سے پہلے کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں نہیں مل رہا. یعنی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسلوب بدلتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ فرینکلی گفتگو
اور جو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ آگے جا کے ایسا بھی معلوم ہوگا کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ آستینیں چڑھا کے آتا تڑی ایسی تیسی میرے نبی نے تو سیا کیا. یہ آگے جا کے آپ 30ویں پارے کی 29ویں پارے کی صورت میں پھر یہاں تک بات پہنچ جائے گی. تو ابھی کیا ہے کہ بہت حاجی نہ بنیا کرو، میں سب جاننا کہ تم کیا ہو کیا نہیں ہو. وہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ آپ دین کے خادم بھی ہوں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ جو ہیں وہ اس معاملے میں بہہ رہے ہوں گے. جس کی میں نے مثال دی تھی کہ اپنا آپ جائزہ آپ لے کے دیکھ لیں خود، میں لے کے دیکھ لوں خود، کہ کوئی میرا کولیگ، میرا دوست، میرا واقف کار مرد مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں اس کو 2 منٹ میں فارغ کر دوں گا، اور وہی سوال اگر کوئی خاتون مجھ سے کرے گی تو میں اس کو تفصیل سے جواب دوں گا، اور پھر تفصیل کے جواب دے کر بھی پھر مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی کہ جلدی جلدی صبح ہو کہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ بتانا بھول گیا ہوں میں. یہ سب کیا ہے؟ دیانتداری کے ساتھ اگر جائزہ لیا جائے یہ وہی بیماری ہے، اور اس میں ہم سب ملوث ہوتے ہیں. دیانتداری کے اگر ہم جائزہ لیں ہمیں سے ہر شخص کہ ٹاکنگ ٹو اے مین اینڈ ٹاکنگ ٹو اے وومن، کیا میرے جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے. تو اب یہ فرق جو ہے یہ ہمیں اس طرف جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور بخش دے کہ اگر ہم غیر ارادی طور پر یہ حرکت کر ہی لیں تو اس کے بعد کم سے کم استغفار کر لیں. اگر ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے سے بچائے گا. اور اگر ہم اپنا نوٹس نہیں لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا، پھر آگے پھر آگے پھر آگے، اور پھر ہم بڑی سے بڑی برائی کا ارتکاب ہم میں سے نیک آدمی، پارسا سے پارسا آدمی جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے شاید محاورہ سنا ہوگا کہ یہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، اور کلاس روم مسجد حرام ہو، اور جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن مجید ہو، تو پھر بھی خطرہ ہے. اللہ والے یہ کہتے ہیں. پھر دہراتا ہوں، اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو رحمہم اللہ تعالی، اور وہ مسجد حرام میں بیٹھے تعلیم دے رہے ہوں، تعلیم حاصل کر رہے ہوں، اور قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، پھر بھی خطرہ. تو یہ خطرہ جو ہے یہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے. بیوقوف بنانا، دوسروں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے اور بڑے دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی ضرورت ہے، لیکن آخرت کا اگر نقشہ ہم اپنے ذہن میں لائیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ نفسی ہوگی. میں پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ ہم آگے جا کر کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ جس دن ہر شخص دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. دوسرے مقام پر ہے کہ جس دن انسان جو ہے کہے گا میرے ماں کو، میرے بیٹے کو، میری بیوی کو اور سارے میرے خاندان قبیلے کو لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو. اگر آج مجھے آخرت پر یقین ہوگا تو انشاءاللہ آج بھی میری کیفیت یہی ہو جائے گی کہ باقی سارے کھان خسمانو، باقی سارے جان جہنم وچ، یا اللہ مینوں بچا لے. مطلوب ہے یہ شے. افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ موڑ لیا، وآتی قلیلا واقدا، اور تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا. عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کے پاس خبر نہیں آئی ان باتوں کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج تھے؟ وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم جو بڑے وفادار تھے ان کے صحیفوں میں درج تھے. اللہ تزر، غور سے سن لیجیے ان آیات کو. اللہ کیا لکھا ہوا تھا ان میں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ ذکر کس کا ہے؟ دنیا کا ہے کہ آخرت کا ہے؟ کیوں جی؟ آخرت کا. آگے پڑھیے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور اس آیت کو ہم جو ہے وہ دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہر استاد جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ منہ محنت کرو، اے دیکھو کار تاڑا انتظار کر رہی ہے، اور دیکھو مال تاڑا انتظار کر رہے ہیں. جیڑا محنت کرے گا انہوں لبے گا.
حالانکہ یہ مضمون ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا ہم اسے دنیا میں دیں گے جتنا ہم چاہیں گے اور جسے ہم چاہیں گے، ہر ایک کو نہیں دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں دھکے دے کر اور مذمت کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ساتھ ہی فرمایا ومن اراد الآخرۃ، ہاں جو آخرت کا طالب ہوگا، وسعی لہا سعیہا، اور اکارڈنگلی اس کے لیے ایفرٹ کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں فاولئک کان سعیہم مشکورا، کہ جن کی سعی، جن کی ایفرٹ اپریشیٹ کی جائے گی۔ تو یہاں بھی ذکر کس کا ہے؟ آخرت کا ہے۔ وَأَنَّ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے صحیح کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور عنقریب اس کو اس کی کمائی دکھا دی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر جزا دی جائے گی اس کو پوری پوری جزا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیرے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے آخر کار سب کو۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یقیناً وہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی موت سے دوچار کرتا اور زندگی عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ وہی پیدا فرماتا ہے جوڑے یعنی نر اور مادہ، من نطفۃ، ایک ہی بوند سے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے زندگی بخشنا دوسری بار۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور نپا تلا دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو بھی ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی پھر ان کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے قبل قوم نوح کو، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یقیناً وہ سب کے سب تھے سخت ظالم اور سرکش۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر چھا گیا ان پر جو بھی چھا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے انسان تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے۔ ھذا نذیر من نذر الاولیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے خبردار کرنے والوں ہی کی طرح خبردار کرنے والے ہیں۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی آنے والی گھڑی قیامت کی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور کوئی اللہ کے سوا اس کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا یہی باتیں ہیں جن پر تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے رہتے ہو روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور تم گا بجا کر ٹالتے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، بس جھک جاؤ، سجدہ کرو اللہ کے سامنے اور اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔